اسلام نے مسواک کرنے کا جو طریقہ کار ہمیں بتایا ہے، اگر ہم اس طریقہ کار سے مسواک کرتے ہیں تو ہم نہ صرف یہ کہ ہمیں ثواب حاصل ہوتا ہے بلکہ ہم بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مسواک کرنا اور مسواک کی سنتیں۔ تو یہ میں آپ کو ڈفرینٹ احادیث کی کتابوں سے لے کر کچھ احادیث سنا رہی ہوں، اور آئیے ہم پہلی حدیث کو پڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ مسواک کی فضیلت اور اہمیت میں بکثرت احادیث مروی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر امت پر دشوار ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر ہر نماز کے لیے مسواک کو واجب قرار دیتا۔ اب آپ کو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ مسواک کرنا کتنا امپورٹنٹ اور ہمارے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے ایسا فیل نہ ہوتا کہ میری امت کو دشواری ہو جائے گی تو وہ مسواک کو کمپلسری قرار دیتے۔ سبحان اللہ۔ مسواک کرنا منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس سے ہمیں رضائے الہی بھی حاصل ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ کہا گیا ہے کہ یعنی اگر ہم مسواک کرتے ہیں تو اس سے پروردگار کی رضا ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرا کہتے ہیں کہ فرمایا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے مجھے مسواک کرنے کے لیے ضرور کہا، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی اللہ کا کوئی پیغام لے کے آتے تھے، کوئی احادیث لے کے آتے تھے، قرآن پاک لے کے آتے تھے، یا کسی بھی قسم کی کوئی تعلیم لے کر آتے تھے، تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتے کہ حضور آپ مسواک فرما لیجئے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ جبرائیل کے بار بار تاکید کرنے اور وصیت کرنے پر میں اپنے منہ کے اگلے حصے کو کہیں مسواک کرتے کرتے گھس ہی نہ ڈالوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ مسواک کرتے تھے کہ انہیں یہ ڈر تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنا زیادہ مجھے مسواک کی تاکید کرتے ہیں کہ کہیں میں اپنے حصے کو، اپنے منہ کے حصے کو، یہ آگے کے حصے کو میں کہیں گھس ہی نہ ڈالوں۔ اور یہ موجود ہے، سند موجود ہے احمد میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرأت قرآن فرماتے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو مسواک کرتے، اور گھر میں داخل ہوتے وقت بھی مسواک فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان اقدس میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو فرماتے تھے وہ مسواک ہوتا تھا، اور وضو اور نماز کے وقت بھی مسواک فرماتے تھے۔ انگلی سے مسواک کرنا بھی کافی ہے، خواہ اپنی انگلی سے ہو یا دوسرے کی انگلی سے، اور سخت اور درشت کپڑے سے بھی مسواک کرنا کافی ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ منہ کا صاف رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا آج کل کے جو حالات ہیں، لوگ منہ کتنا گندا رکھتے ہیں، ایک تو مختلف چیزیں کھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں رات کو برش کر کے سونا بہت ہی کم رہ گیا ہے۔ بچوں کو تو مطلب برش کروانا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ضروری ہی نہیں سمجھتے، اور خود پتہ نہیں پان گٹکے اللہ جانے کیا کیا چیزیں کھا کر منہ کو اتنا زیادہ گندا رکھتے ہیں، بلیو می، کہ بعض اوقات اگر وہ بات کرنے کے لیے اگر منہ بھی کھولے تو گھن آنے لگتی ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، اور مسواک کوئی اتنا مہنگا بھی نہیں، کوئی ایسا بھی نہیں کہ ہم جسے افورڈ نہ کر سکیں۔ پاکستان میں تو خاص طور پر مسواک پیدا ہوتا ہے، یہاں پر کاشت کی جاتی ہے، دوسرے ممالک میں بھیجا جاتا ہے، بلکہ دوسرے ممالک میں، یورپین کنٹریز میں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ آرگینک برش، آرگینک ٹوتھ برش کہہ کر اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بے انتہا فوائد ہیں۔ تو اگر آپ چاہیں تو اس کو
نیٹ پر جا کے مسواک کے فائدے بھی پڑھ سکتے ہیں، بے انتہا فائدے ہیں مسواک کے۔ اچھا جناب، اب کہتے ہیں کہ ابو نعیم اور بہقی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دانتوں کے عرض پر مسواک کرتے تھے، عرض پر اس طریقے سے، ٹھیک ہے، اور دانتوں کے جو ہمیں ہدایت کی گئی ہے وہ دانتوں کے عرض پر اس طریقے سے مسواک کرنے کو کہا گیا ہے، اور زبان پر بھی مسواک کرنے کو کہا گیا ہے اس طریقے سے، طول میں زبان پر مسواک کرنا چاہیے، کیونکہ زبان پر بھی بہت سارے جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے کچھ ذرات، اس کے کچھ تہیں ہوتی ہیں جو جم جاتی ہیں، اور جن کا صاف رہنا حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسواک رکھ دی جاتی تھی، یعنی حضرت عائشہ مسواک رکھ دیتی تھی۔ جب رات کی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے تھے تہجد کے لیے یا فجر کے لیے، تو پھر وضو کرتے اور مسواک فرماتے تھے، اور یہ صحیح مسلم، صحیح بخاری اور ابی ابن سعد کے اندر یہ احادیث موجود ہیں۔ مقصد احادیث کے بتانے کا صرف یہ نہیں کہ ہم صرف احادیث سن لیں کہ حدیث میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کہیں کوتاہی ہو رہی ہے اور ہم کوئی ایسی سنت جو بہت زیادہ آسان ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری صحت کے لیے بھی بہت زیادہ اچھی، دیکھیں سنت تو ہم نے ہر ایک اپنانی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس قابل کرے اور وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام سنتوں کو اپنائیں۔ لیکن دیکھیں جب ہم کسی چیز کو اپنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایزی آسان چیزیں جو ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہوتی ہے ہم اس کو اپناتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، فیملی والوں کے لیے ہم اس کا انتظام کرتے ہیں، اور خواتین کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو تمام فیسلٹیز پرووائڈ کریں۔ تو مسواک کے لیے آئیے ہم اس چیز کا انشاءاللہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مسواک نہ صرف ہم بھی شروع کریں گے بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی مینڈیٹری کر دیں گے، گھر کے تمام لوگوں کے لیے، اور جو ہمارے گھر کے بزرگ ہیں وہ تو ماشاءاللہ بہت خوش ہوتے ہیں مسواک کرنے سے۔ تو آئیے انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اس کو شروع کرتے ہیں۔ مرض الوفات یعنی کہ آخری وقت میں، مرض الوفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عمل مسواک تھا۔ اللہ اکبر، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے پاس تشریف لے جا رہے تھے تو ان کا آخری عمل مسواک تھا، جاتے ہوئے بھی انہوں نے مسواک فرمایا تھا۔ قربان جاؤں میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ایک عمل پر، ہر ایک سنت پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے، یعنی وضو کے بعد یا وضو سے پہلے مسواک کی جائے، اس نماز کے مقابلے میں جو بلا مسواک کے کی جائے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شعب الایمان بہقی اور معارف الحدیث کے اندر یہ احادیث موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں مسواک کی سنتیں۔ مسواک کی سنتیں یہ ہیں کہ مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو، یعنی یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ لمبی مسواک لے رہے ہیں اور اس کو کرنے میں کبھی اٹک رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے نا، اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو ایک بالش سے زیادہ لمبی مسواک نہ ہو، اور انگلی سے زیادہ موٹی مسواک نہ ہو، یعنی کہ جب ہم مسواک خریدنے جائیں یا ہم کہیں کسی سے لیتے ہیں تو انگلی سے زیادہ موٹی مسواک نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، کم از کم 3 مرتبہ مسواک کرنی چاہیے اور ہر مرتبہ پانی میں بھگونی چاہیے۔ اگر انگلی سے مسواک کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ منہ کے دائیں جانب سے اوپر نیچے انگوٹھے سے صاف کرے اور اسی طرح بائیں جانب شہادت کی انگلی سے کرے۔ اچھا جناب، اب آتا ہے کہ جن اوقات میں مسواک کرنا سنت یا مستحب ہے۔ سونے کے بعد اٹھنے پر، وضو کرتے وقت، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، حدیث شریف یا قرآن پاک پڑھنے کے لیے، منہ میں بدبو ہو جانے کے وقت، یا دانتوں کے رنگ میں کوئی چینجز آ گئی ہیں تو اس وقت بھی مسواک کرنا بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔
ذکر الہی کرنے سے پہلے، خانہ کعبہ یا حتیم شریف میں داخل ہونے کے وقت، اللہ اکبر، اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد، بیوی کے ساتھ مقاربت کرنے سے پہلے، کسی بھی مجلس سے خیر میں جانے سے پہلے، بھوک پیاس لگنے کے وقت، آپ نے یہ غور کیا، بھوک پیاس لگنے کے وقت اگر ہم مسواک کرتے ہیں تو اس کی جو ذرات، جو رطوبت، جو اس کا ریاکشن جو ہمارے باڈی کے اندر جاتا ہے وہ ہماری باڈی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کھانا کھانے سے قبل، سفر میں جانے سے قبل، سفر سے آنے کے بعد اور سونے سے پہلے، یہ سارے وہ اوقات ہیں کہ جس وقت مسواک ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اور اس وقت مسواک کرنا سنت ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ اس سنت کو ہم اپنائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں گے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی سنت کے ساتھ۔ السلام علیکم یا رحمت اللہ وبرکاتہ۔